اکثر مجھے ایسے موضوعات دیے گئے ہیں جن کا تعلق اصلاح احوال سے ہے، تعمیر سیرت سے ہے، اصلاح معاشرہ سے جن کا تعلق ہے۔ تو آج بھی مجھے اس حوالے سے جو عنوان دیا گیا ہے، تعمیر سیرت میں تشکیل کردار میں اس موضوع کی بنیادی حیثیت ہے اور وہ ہے نظر کی پاکیزگی۔ چند گھڑیاں اس موضوع پر گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ کے دوران میں نے سورہ زمر کی 2 آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے 2 متضاد کرداروں کا موازنہ کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنے والا شخص اللہ کے حکم توڑنے والے کی طرح نہیں ہے۔ متقی اور فاسق و فاجر دونوں برابر نہیں۔ جس طرح کہ عالم اور جاہل دونوں برابر، کیا خیال ہے آپ کا؟ عالم اور جاہل دونوں برابر ہیں؟ نہیں۔ نظر والا شخص اور اندھا، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں۔ تو جس طرح بینا اور نابینا یہ دونوں برابر نہیں، اسی طرح عالم اور جاہل بھی برابر نہیں۔ تو اسی طرح اللہ کا حکم مان کر زندگی گزارنے والا اور اللہ کا حکم توڑ کے زندگی گزارنے والا دونوں شخص برابر نہیں۔ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، کیا وہ شخص جو اطاعت گزار ہے، رات کے پہروں میں اٹھتا ہے، ساجد و قائم ہے، یعنی سجدے کر رہا ہے اور قیام کر رہا ہے، عبادت بھی کر رہا ہے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، اظہار بندگی بھی کر رہا ہے، لیکن یہ عبادت اس کے اندر غرور نہیں پیدا کرتی، یحذر الآخرۃ، عبادت کر کے بھی وہ آخرت سے ڈرتا ہے، کیونکہ پریا اسی دا جانیے جس دا توڑ چڑھ، وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ، اور اس کے دل میں اپنے رب کی رحمت سے امید ہے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، آپ فرما دیجئے کیا عالم اور جاہل برابر ہیں؟ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ، حقیقت یہ ہے، بات یہ ہے کہ نصیحت اہل عقل ہی حاصل کرتے ہیں۔ یوں تو ان آیات کا ایک ایک لفظ اپنے اندر کئی مضامین لیے ہوئے ہے، لیکن میں صرف ایک لفظ کی تشریح کر رہا ہوں اور وہ ہے لفظ قانت۔ امن ہوا قانت، کیا وہ شخص جو قانت ہے، یہ 2 نقطے والا کاف ہے، بڑا کاف، قانت، اور اس کا معروف معنی جو مفسرین نے اختیار کیا ہے وہ ہے اطاعت گزار، اللہ کا حکم ماننے والا، جو چیز اس پر فرض کی گئی ہے وہ اس فرض کو ادا کرتا ہے۔ دوسرا معنی، لغت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، اہل عرب جب سفر کرتے تھے، مشکیزے میں پانی ڈال کے سفر پہ ساتھ لے جاتے ہیں، تو مشکیزے کا منہ وہ سختی سے باندھ دیتے، کسی چمڑے کے ساتھ یا رسی کے ساتھ کھینچ کے مشکیزے کا منہ باندھتے، تاکہ جب وہ مشکیزہ سواری پہ ہو، سواری چل رہی ہو، مشکیزہ ہل رہا ہو، تو جو پانی اس کے اندر ہے وہ ضائع نہ ہو، پانی باہر نہ گرے۔ تو اس پانی کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے مشکیزے کا منہ وہ سختی سے باندھ دیتے تھے۔
اس مشکیزے کو بھی عربی زبان میں کہتے ہیں سکاء کنیت۔ سکاء کنیت وہ مشکیزہ جو پانی کو ضائع ہونے سے بچا لیتا ہے، وہ مشکیزہ جو پانی کو ضائع کا لفظ آپ سے کہلوانا چاہتا ہوں۔ سکاء کنیت کس مشکیزے کو کہتے ہیں جو پانی کو ضائع ہونے سے بچا لے؟ تو مفسرین کہتے ہیں رجل قانت، قانت وہ شخص ہے جو اپنی صلاحیتوں کو ضائع ہونے سے بچا لے، جو اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچا لے۔ موت کے وقت تک شیطان سے، نفس سے انسان کی یہی جنگ ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان برباد ہو جائے، اس کی صلاحیتیں ضائع ہو جائیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ میں نے جو صلاحیتیں دی تھیں تم نے کہاں استعمال کی؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن صلاحیتوں کے بارے میں، نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب وہ شخص جو اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچا لے اسے قانت کہتے ہیں۔ آج اس دور میں ہمارا میڈیا، اکثر ٹی وی چینل یہودیوں کے آگے بک گئے، وہ ایسے پروگرام چلا رہے ہیں جن کو دیکھنے سے امت مسلمہ کے جوان برباد ہو رہے ہیں، ضائع ہو رہے ہیں۔ نیٹ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے جس میں مشغول ہونے سے، جس کے منفی استعمال سے نوجوان برباد ہو رہے ہیں، ضائع ہو رہے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ میری زندگی برباد ہو رہی ہے، ضائع ہو رہی ہے، یا کارآمد کاموں میں گزر رہی ہے؟ قانت وہ ہے جس نے اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچا لیا۔ اگر ان آنکھوں کو تلاوت قرآن کے لیے استعمال کریں، اگر ان آنکھوں کو زیارت بیت اللہ شریف اور زیارت گنبد خضرا کے لیے استعمال کریں، تو پھر آپ نے اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچا لیا۔ اور اگر ان آنکھوں کو بے حیائی میں استعمال کریں تو پھر آپ ضائع ہو گئے۔ اگر اس زبان کو جھوٹ، غیبت، چغلی، ان چیزوں میں، فحش کلامی میں مصروف رکھیں تو پھر زندگی ضائع ہو گئی۔ اور اگر زبان کو تلاوت قرآن اور درود خوانی میں مصروف رکھیں تو پھر اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچا لیا۔ تشریح نہیں کروں گا، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ میں اکثر کہتا ہوں اپنے آپ کو ضائع ہونے سے تو وہ بچائے گا جسے اپنی قیمت پتہ ہو، اور جسے اپنی قیمت ہی نہیں پتہ وہ اپنے آپ کی کیا قدر کرے گا۔ اللہ نے آپ کو بڑا قیمتی بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنائے ہیں۔ وہ صلاحیتیں جو اس نے فرشتوں کو نہیں عطا فرمائیں وہ انسان کو عطا فرمائیں۔ اپنی مخلوقات کا سردار بنایا ہے انسان کو، سب سے زیادہ اپنے قرب کی استعداد انسان کے اندر رکھی۔ تو اپنی قدر وہ کرے گا، اپنے آپ کو ضائع ہونے سے وہ بچائے گا جسے اپنی قیمت پتہ ہو۔ حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی کے دروازے پہ ایک شخص نے دستک دی، آپ نے فرمایا کون ہو؟ دروازہ نہیں کھولا، فرمایا کون ہو؟ اس نے نام نہیں بتایا، پھر دستک دی۔ آپ نے پوچھا کون ہو؟ اس نے نام نہیں بتایا، تیسری دفعہ دستک دی۔ خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ تیسری دفعہ جلال سے فرماتے ہیں نام بتاؤ کون ہو، کیوں دروازہ کھٹکھٹائے جا رہے ہو؟ اس نے کہا حضرت اگر مجھے پتا ہوتا میں کون ہوں تو آپ کا دروازہ کیوں کھٹکھٹاتا؟ میں آپ کا دروازہ اسی لیے کھٹکھٹا رہا ہوں، دروازہ کھولیں اور مجھے بتائیں میں کون ہوں، کہ آپ مرشد ہیں، آپ مرد راہ داں ہیں، آپ صاحب نظر ہیں، آپ مجھے بتائیں
میں کہاں سے آیا ہوں، کہاں جانا ہے اور دنیا میں کیوں آیا ہوں۔ پھر بلے شاہ قصوری پکار اٹھے، کون کوئی میں کون نہیں اڑیو، کون کوئی میں کوئی۔ تو اپنی قدر وہ کرے گا جسے اپنی قیمت پتہ ہو۔ آج عرس انہی ہستیوں کے ہو رہے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچایا ہے اور اپنی نظر سے امت مسلمہ کے افراد کو بھی ضائع ہونے سے بچایا ہے۔ صرف اپنے آپ کو ہی نہیں بچایا بلکہ اپنی نظر سے امت مسلمہ کے افراد کو بھی ضائع ہونے سے بچا لیا ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد قدس سرہ العزیز نے اعلان فرمایا، میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ شیخ صنعاء نے انکار کیا، کہا اوروں کی گردن پر ہے، میری گردن پہ نہیں۔ شیخ صنعاء ممبر پہ بیٹھتے تھے، خطبہ دیتے تھے، قرآن و حدیث سناتے تھے، حلقہ ذکر منعقد ہوتا، ذکر کرواتے تھے، لیکن جب اللہ کے ولی کی بے ادبی کی، اس بے ادبی کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک عیسائی عورت کو دیکھا اور اس پہ عاشق ہو گئے۔ ایک عیسائی عورت کو دیکھا، اس کی محبت میں مبتلا ہو گئے۔ شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے عورت۔ یہ جو بد نگاہی ہے، وہ تیر جو زہر میں بجھا ہوا ہو، وہ اگر کسی کے جسم میں پیوست ہو جائے تو زہر جسم میں چلا گیا، اس لیے اس بندے کا بچنا مشکل ہوتا ہے۔ تو جس نے اپنی نظر کی حفاظت نہیں کی اس کے لیے بھی بچنا مشکل ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ نگاہ ہے پاک تو دل بھی ہے پاک، کہ حق نے دل کو کیا ہے نگاہ کا پیرو۔ نگاہ ہے پاک تو دل بھی ہے پاک، کہ حق نے دل کو کیا ہے نگاہ کا پیرو۔ اس کا کیا مطلب ہے جو دوسرا مصرع ہے؟ ایک اندھا آدمی نظر والے کو ہاتھ پکڑا دے، اب نظر والا اس کا ہاتھ پکڑ کے جدھر جائے گا اندھا بھی پیچھے پیچھے ادھر ہی جائے گا، اندھا بھی ادھر ہی جائے گا جدھر نظر والے نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو لے کے جا رہا ہے۔ اس شعر میں پیغام یہ دیا گیا ہے کہ دل تو نظر کے پیچھے چلتا ہے، نگاہ پیشوا ہے، نگاہ آگے چلتی ہے، دل پیچھے چلتا ہے۔ نگاہ میں پاکیزگی ہوگی، دل بھی پاکیزہ ہوگا۔ نگاہ میں صفائی ہوگی، دل میں طہارت ہوگی۔ اور اگر نگاہ آلودہ ہو گئی، نگاہ میں گندگی آ گئی، نظر میں برائی آ گئی تو دل تک اس کا اثر پہنچ جائے گا، دل بھی میلا اور گدلا ہو جائے گا۔ شیخ صنعاء کی نظر ایک عیسائی عورت پر پڑی، اس کے عشق میں مبتلا ہو گئے، اس کے باپ سے رشتہ مانگا۔ اس عورت کے باپ نے کہا تم خنزیر کا گوشت کھاؤ، شراب پیو، میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دے دوں گا۔ یہ تیار ہو گئے۔ نوجوانوں کی اکثریت بیٹھی ہوئی ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ جو عشق مجازی ہے نا، یہ بھی انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ بعض نوجوان مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ جی اس میں ایک سوز ہے، ایک درد ہے اس میں، تو بعض تو گمراہ لوگوں کے اشعار بھی سناتے ہیں کہ جی اس درد کے لیے، اس سوز کے لیے ہم اس کام میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں کہوں گا عوارف المعارف پڑھ کے دیکھیں، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے لکھا ہے کہ جب تم کسی عورت کے عشق میں مبتلا ہوتے ہو اور دل میں ایک سوز پیدا ہوتا ہے تو جانتے ہو یہ سوز کیسا ہے؟ تمہاری روح رو رہی ہے، اب تم اللہ کے قرب کے لائق نہیں رہ گئے۔ تمہاری روح اندر تڑپ رہی ہے، رو رہی ہے کہ اب تم اللہ کے قرب کے لائق نہیں رہ گئے، جب تک کہ سچی توبہ نہ کر لو۔ اور آپ اس سوز پر بڑے خوش ہیں، جی میرے اندر ایک سوز پیدا ہو گیا ہے، ایک تڑپ پیدا ہو گئی ہے۔
شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ تو تیری روح کا نالہ ہے، یہ تو تیری روح کا رونا ہے کہ اب تو اللہ کے قرب کے لائق نہیں رہ گیا۔ شیخ صنعاء ایک عیسائی عورت کے عشق میں مبتلا ہوئے، اس کے باپ سے رشتہ مانگا، اس نے کہا شراب پیو، خنزیر کا گوشت کھاؤ، میں تمہیں رشتہ دے دوں گا، اور یہ تیار ہو گئے، یہ تیار ہو گئے اپنی پچھلی ساری محنت کو برباد کرنے کے لیے۔ ایک ہاتھ میں خنزیر کا گوشت پکڑا ہے، ایک ہاتھ میں شراب کا پیالہ ہے۔ اس وقت بغداد شریف میں حضور شہنشاہ بغداد وضو فرما رہے ہیں، اور شیخ صنعاء کے مرید خواجہ فرید الدین وضو کروا رہے ہیں۔ حضور شہنشاہ بغداد وضو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کسی کا مرشد ضائع ہونے لگا ہے، کسی کا پیر برباد ہونے لگا ہے، کسی کا مرشد ضائع ہونے لگا ہے۔ خواجہ فرید الدین نے وضو کرواتے ہوئے عرض کیا حضور اس مرشد کا مرید آپ کو وضو اسی لیے کرا رہا ہے میرے مرشد کو ضائع ہونے سے بچا لیں، میرے مرشد کو برباد ہونے سے بچا لیں۔ اللہ والے بڑے کریم ہوتے ہیں۔ حضور شہنشاہ بغداد کے چلو میں جو پانی تھا، اپنے وضو کے لیے پانی جو ہاتھ میں لیا تھا، اپنی روحانی طاقت سے اسے پھینکا، روحانی تصرف سے اسے پھینکا، ساتھ توجہ دی اور فرمایا شیخ صنعاء ہوش کر، اللہ نے تجھے کہاں بٹھایا تھا اور تو کہاں ذلیل و رسوا ہو رہا ہے؟ اللہ نے تجھے کیا عزت بخشی تھی اور تو کہاں ذلیل و رسوا ہو رہا ہے؟ وہ پانی آ کے شیخ صنعاء کے چہرے پہ لگا، سینے پہ لگا، آنکھیں کھل گئیں، شرح صدر نصیب ہو گیا۔ خنزیر کا گوشت پھینکا، شراب کا پیالہ پھینکا، اور جنگل کی طرف یہ کہتے ہوئے دوڑے واہ ہلاکا، واہ ہلاکا، میں برباد ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا، میں ضائع ہو گیا۔ اور جنگل میں جا کے پھر کثرت سے استغفار پڑھتے رہے، اللہ سے توبہ کرتے رہے، معافی مانگتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ معاف کر کے انہیں دوبارہ اسی مسند پہ بٹھا دیا جس پر پہلے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے منو دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے تے پردے پاون والا۔ میں آپ کی خدمت میں جو بات عرض کر رہا تھا، حضور شہنشاہ بغداد نے اپنی توجہ سے ایک شخص کو ضائع ہونے سے بچا لیا۔ آج عرس انہی ہستیوں کے ہو رہے ہیں جنہوں نے خود اپنی صلاحیتوں کو صحیح مقام پہ صرف کیا ہے، ضائع نہیں ہونے دیا، اور اپنی نگاہ سے، اپنی تعلیمات سے، اپنے فیض صحبت سے امت مسلمہ کے افراد کو ضائع ہونے سے بچا لیا ہے۔ اس مہینے میں حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تاجدار گوڑا اعلیٰ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور بحر العلوم اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان اکابرین ملت کے آراس مبارکہ کی محفلیں ہوتی ہیں، ان تمام اولیاء کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، ان کی زندگی اس مشن پر گزری ہے۔ انہوں نے اپنی تعلیمات سے، اپنے بیان سے، اپنے قلم سے، اپنی نگاہ سے، اپنے فیض صحبت سے امت مسلمہ کے افراد کو ضائع ہونے سے بچایا ہے، برباد ہونے سے بچایا ہے۔ اگرچہ لفظ قانت اپنے اندر وسعت رکھتا ہے اور اس کے کئی معانی ہیں، پر جو موضوع مجھے دیا گیا میں اسی کی طرف آ رہا ہوں۔ شیخ صنعاء کی نظر ایک عیسائی عورت پر پڑی، زندگی برباد ہونے لگی، ضائع ہونے لگی، لیکن حضور شہنشاہ بغداد کی توجہ روحانی الطاف کریمانہ ان سے شیخ صنعاء پر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور انہیں بچا لیا۔ میں سوچتا ہوں اس دور میں اس قدر بے حیائی نہیں تھی جس قدر آج ہے۔ اس دور میں تو شہر میں کوئی ایک قحبہ خانہ ہوگا، کوئی ایک رقص گاہ ہوگی۔ آج تو ہر گھر کے اندر
بلکہ بعض گھر ایسے ہیں گھر میں 10 کمرے ہیں، 10 کمروں میں 10 ٹی وی لگے ہوئے، ہر بیڈ روم میں الگ ٹی وی پڑا ہوا ہے۔ آج ہر گھر میں رقص ہو رہا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، جس قوم کے مرد عورت کی پازیب کی آواز سنے اس قوم کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جس قوم کے مرد عورت کی پازیب کی جھنکار سنے، آواز سنے، اس قوم کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور آج ہمارے ہاں کیا حال ہے؟ موسیقی روح کی غذا ہے جی۔ کیسا زہر آلود جملہ دیتے ہیں ہمارے نوجوانوں کو، کہتے ہیں جی موسیقی روح کی غذا ہے۔ میں نے کہا پتہ نہیں کون سی روح ہے جس کی غذا موسیقی ہے؟ مومن کی روح کی غذا تو قرآن کی تلاوت ہے، مومن کی روح کی غذا تو نعت رسول مقبول ہے۔ یہ کیسی روح ہے جو قرآن کی تلاوت پر تو خوش نہیں ہوتی، جو امام الانبیاء کے ذکر مبارک پر تو جھوم نہیں رہی اور موسیقی پہ جھوم رہی؟ لہٰذا میں نے اس جملے کا قائل کہ موسیقی روح کی غذا ہے، مومن کی روح کی غذا تو قرآن کی تلاوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں گناہ سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، وہاں گناہ کے اسباب سے بھی دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ ایک ہے گناہ، ایک ہے سبب جو گناہ تک لے جاتا ہے، زنا گناہ کبیرہ، لیکن اس کا راستہ کون سا ہے، سبب کون سا ہے جو اس گناہ کبیرہ تک لے جاتا ہے؟ وہ یہی بد نگاہی ہے، وہی نگاہ کی گندگی ہے۔ تو قرآن مجید میں جہاں ایک طرف گناہ کبیرہ سے روکا گیا ہے، بے حیائی سے روکا گیا ہے، وہاں اس کا جو سبب ہے اس سے بھی روکا گیا ہے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے محبوب فرما دیجئے اہل ایمان کے لیے اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ دوبارہ ترجمہ کر رہا ہوں، ذرا غور سے سنیں۔ فرمایا محبوب فرما دیجئے مومنوں سے اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو پہلے کس چیز کا ذکر ہے، شرمگاہوں کی حفاظت کا یا نگاہوں کو جھکانے کا؟ ترتیب آیت پہ غور کریں تو پہلے نگاہ کی پاکیزگی کا ذکر ہے، کیونکہ نگاہ پاکیزہ ہوگی تو پھر شرمگاہ کی حفاظت بھی ممکن ہوگی، آسان ہوگی۔ اور اگر نگاہ میں پاکیزگی نہیں ہے تو پھر اس گناہ کبیرہ سے، زنا سے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ آدمی زہر کھائے اور کہے موت نہیں آئے گی، ایک آدمی اپنے آپ کو فائر مارے اور کہے موت نہیں آئے گی۔ میں ایک جگہ گیا، وہاں ابھی اس شہر میں کیبل نہیں آئی تھی، یہ کچھ 4-5 سال پہلے کی بات، وہاں بھی درس قرآن ہوتا ہے۔ تو اس دن علماء نے، شہر بھر کے علماء آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی آج اس موضوع پہ تقریر ہوگی کہ ہم اپنے شہر میں کیبل نہیں آنے دیں گے۔ کچھ سیاسی لوگ بھی آ گئے جو کیبل لگوانا چاہتے تھے، انہوں نے کہا جی اس سے شعور پیدا ہوگا، تقریریں ہو رہی ہیں درس قرآن، انہوں نے کہا جی اس سے شعور پیدا ہوگا، لگنے دیں، آپ علماء کیوں روک رہے ہیں؟ انہوں نے بھی تقریریں کی، علماء نے بھی کی کہ جی ہم نہیں لگنے دیں گے۔ میری باری آئی تو میں نے ان سیاسی لوگوں سے کہا، میں نے کہا ایک رات آپ تجربہ کر لیں، کل فیصلہ کریں گے۔ آپ دودھ کا ایک پیالہ بلی کے پاس رکھ دیں اور بلی سے کہیں آج رات تو نے اس دودھ کی حفاظت کرنی ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ بلی کے پاس دودھ کا پیالہ رکھیں، وہ حفاظت کرے گی؟ چند لوگ ہی بولے ہیں، بڑی سیاਣੀ بلیاں ڈنگے کی کہ آپ ان سے کہیں بلی تو نے دودھ نہیں پینا، اور آپ اس کے پاس دودھ رکھ کے چلے جائیں دکان پہ اور شام کو آئیں تو بلی دودھ کی حفاظت کر رہی ہو۔ بلی بھوکی ہے، اس کے پاس دودھ موجود ہے تو وہ کیسے دودھ کو چھوڑے گی؟ وہ تو پیے گی فوراً۔ آپ نے گھر میں کیبل لگوا لی، آپ تو چلے گئے مال لینے لاہور، پیچھے جوان بیٹا گھر ہے، وہ دیکھ رہا ہے، گناہ کس کے سارے۔ اس وقت آپ کہیں کہ جی نہیں میرا بیٹا بڑا شریف ہے، وہ نہیں کرے گا،
شیطان